بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال اور جواب کے اس نشست میں حاضر خدمت ہیں۔ ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کے مسائل کیا ہے۔ اصل میں اسلام نے عورت کو انسان قرار دیا ہے۔ جس طرح مرد کی کچھ ذمہ داریاں متعین کی ہیں، کچھ حقوق متعین کیے ہیں، وہاں پر اسلام نے عورت کی ذمہ داریاں اور عورت کے حقوق متعین کر دیے ہیں۔ اس سے پہلے دنیا میں بہت سارے اقوام عورت کو انسان ماننے کے قائل نہیں تھے۔ بہت سارے لوگ اور مذاہب اس عورت کو مرد کا خدمتگار تصور کرتے تھے، حتیٰ کہ اسلام کے آنے سے پہلے اور اسلام کے آنے کے بعد بھی برصغیر پاک و ہند میں جو ہندو مذہب تھا اس میں عورت کو ستی کیا جاتا تھا۔ اس کا طریقہ یہی ہوتا تھا کہ جب مرد مر جاتا، شوہر مر جاتا، تو عورت کو بھی بنا سنوار کے اس کے ساتھ آگ میں جلایا جاتا تھا۔ یہ اس عورت کے فرائض میں شمار کیے جاتے تھے، اور عورت اگر ایسے نہ کرتی تو اس عورت کو گستاخ یا اس طرح کے اور معاشرہ اس کو جینے نہیں دیتا تھا۔ لیکن اسلام میں آ کر عورت کے حقوق متعین کر دیے، عورت کو انسان بنایا۔ تو اب عورت انسان بننے کے بعد یہ معاشرے میں جن مسائل کا شکار ہے، تو دونوں جانب سے افراط اور تفریط ہے۔ یورپ اور مغرب کی طرف سے عورت کو مرد کے مد مقابل لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور عورت پر بھی وہی ذمہ داریاں، وہی کردار وہ تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں جو مرد کے لیے اللہ نے مختص کیا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے وہاں پر بہت عورت بالکل کھل گئی، اور عورت میں جو نسوانیت ہے وہ بالکل ختم ہو گئی۔ اور جو مسلمان ہیں انہوں نے زیادہ شدت اختیار کی، یہاں تک شدت اختیار کی کہ عورت اپنے ضرورت کے لیے بھی باہر نہیں نکل سکتی۔ اور اس سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ مسلمان چونکہ اس صدی میں معاشی طور پر اور مواصلاتی طور پر اور دوسرے جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کے ذریعے سے مسلمان چونکہ مغلوبیت کا شکار ہے، تو اس وجہ سے کسی حد تک مسلمانوں میں سختی ہوئی ہے، اور کسی حد تک جو ہے یورپ نے ان کو بدنام کر دیا اسلام کو، کہ یہ عورت کے بارے میں یہی شدت رکھتا ہے اور یہ فلاں کرتا ہے اور فلاں کرتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ عورت کے آزادی اور عورت کے معاشرتی حقوق کے حوالے سے یورپ بہت زیادتی میں ہے، اور اسلام اور مسلمانوں نے تھوڑی سی کمی کی ہوئی ہے۔ عورت معاشرے میں بالکل مرد کا نصف ذمہ داریاں اس پر ہیں۔ باہر کی زندگی کی ذمہ داریاں مرد پر ہیں، اور گھریلوی زندگی کی ساری ذمہ داریاں جو ہے عورت پر ہیں۔ عورت سے اللہ رب العزت نے معیشت کا جو بوجھ ہے وہ اٹھا لیا ہے، یعنی اپنے نان نفقہ اور سکنا کا فکر عورت کو نہیں کرنا چاہیے۔ اب عورتیں کیا ہوئی کہ عورت خواہشات میں مرد کی برابری کرنے لگی، اور ظاہر ہے کہ جب عورت خواہشات میں مرد کی پیروی کرے گی اور مرد کے مد مقابل آئے گی، تو ظاہر ہے اس کو بھی اسی طرح کمانا پڑے گا جس طرح مرد کماتا ہے، اسی طرح باہر نکلنا پڑے گا جس طرح مرد نکلتا ہے، وہی کام کرنے پڑے گی جو ایک مرد کرتا ہے۔ تو عورت باہر نکلے گی، جب باہر نکلے گی تو ظاہر ہے کہ اس کا سامنا فرشتوں سے تو ہوگا نہیں، انسانوں سے ہوگا۔ اب انسانوں میں جا کر مردوں سے ہوگا، اور مردوں کے ساتھ اس کا واسطہ پڑے گا۔ جب مردوں کے ساتھ واسطہ پڑے گا تو مرد سب ایک طرح تو نہیں ہوتے، اب مرد بھی مختلف طبقات کے ہوتے ہیں، مختلف نظریات کے ہوتے ہیں، مختلف فکر کے ہوتے ہیں، مختلف عادات کے ہوتے ہیں، مختلف تربیت کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب ذہنی طور پر بھی عورتوں کے لیے باہر کے مسائل ہوں گے، جسمانی طور پر بھی ہوں گے، اور معیشت کی جو تگ و دو ہوتی ہے اس میں بھی رکاوٹیں ہوگی اور مشکلات ہوں گی۔ تو
اس لیے اللہ رب العزت نے عورت کو ایک محفوظ مقام دیا ہوا ہے، ایک محفوظ پناہگاہ دیا ہوا ہے. عورت کو اس طرح بے تک کے باہر نکل کر جب وہ اس طرح کے کام کرے گی تو اس کے لیے یہ پریشانیاں تو ہوگی. لہٰذا اگر عورت قرآن کے اور حدیث کے رو سے جو عورت کا مقام ہے اسی مقام پر بیٹھ جاتی ہے تو یقیناً عورت کے لیے کوئی مشکلات نہیں. اس کا محافظ اس کا شوہر ہے، اس کا محافظ اس کا باپ ہے، اس کا محافظ اس کا بیٹا ہے، اس کا محافظ اس کا ہر محرم اس کا محافظ ہے. لیکن جب وہ باہر نکلے گی تو یہ جو محرم فرد ہوں گے ان کے ہاتھ سے باہر جائے گی اور باہر نامحرم لوگ ہوں گے ان کے ساتھ ان کا واسطہ پڑے گا، مشکلات تو اس کے لیے ہوں گی. اب اسلام کے اعتدال پر جب ہم عمل کریں گے، مرد کریں گے تو عورت کے لیے آسانی ہوگی اور عورت کرے گی تو عورت کو بھی آسانی ہوگی اور مرد کو بھی آسانی ہوگی. لہٰذا اسلامی تعلیمات کو اپنانا ضروری ہے. جب عورت اسلامی تعلیمات اپنائے گی تو اس کی مشکلات میں کمی آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.